نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جس کے فائدے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جب آپ فائدے سنیں گے تو اس کے بعد آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی طبیب والے کے پاس، کسی بابے کے پاس، کسی عامل کے پاس، یعنی کہیں آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بارش کی ایک رات سخت اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ صحابی ہیں، کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سخت اندھیرے میں بارش کی ایک رات میں تلاش کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مل گئے، یعنی ہم نے ان کو پا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے صحابہ کو اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی چیزیں بتایا کرتے تھے، جنہیں ہم اور آپ حدیث کہتے ہیں، حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث اس کو کہتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا اور اس پر آپ نے منع نہیں فرمایا تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے کیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے کام ہوا اور آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کام سے روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، تو اس کو بھی جب بیان کیا جاتا ہے تو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح شام سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ والناس پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ صبح شام اگر پڑھ لو گے تو تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یہ حدیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس کے پڑھ لینے سے انسان ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، کتنا آسان سا وظیفہ ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں، اس کی عادت بنا لیں، صبح شام اس کو پڑھ لیا کریں، تو ہم شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، جادو جنات کے شر سے، حاسدین کے شر سے، مخالفین کے شر سے، منافقین کے شر سے، یعنی تمام شرور سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام شرور سے بچا لے گا۔ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کیا کریں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد ہے، اور اگر یاد ہے بھی تو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کا ہم اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی مشکلات اور الجھن کا شکار ہوتی ہے، پریشانیوں اور مشکلوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کریں، ان کی بتائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں، جو صبح شام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ہماری جو مشکلات ہیں، جو الجھنیں ہیں، وہ ہماری زندگی سے دور فرما دیں گے، اور ہماری زندگی امن سلامتی اور آسودگی اور اطمینان والی زندگی بنے گی۔ تو ہم انشاءاللہ اس کی عادت بنائیں، ان دعاؤں کو صبح شام پڑھنے کی عادت بنائیں، خاص طور پر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ والناس۔
تین مرتبہ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کر لیں، پڑھنے کی عادت بنا لیں، اگر یاد نہیں ہو تو یاد کر لیں، صبح شام پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شرور سے محفوظ فرما دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔